نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز و دوستو، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ اس عشرے کے اندر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کی بہت فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام زندگی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات اس کا اہتمام فرمایا کرتی تھیں۔ اتنا اہتمام فرمایا کرتی تھی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عشرے کا اعتکاف رہ گیا کسی جنگ کی وجہ سے، تو اگلے سال آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا، یعنی کہ جو رہ گیا تھا اس کا بھی اہتمام فرمایا، اس کے دوبارہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قضا فرمائی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اعتکاف کرنے والا ہے، جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، یعنی کہ جتنا زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے اتنے فاصلے پر ایک خندق ہے۔ تو جو ایک دن کا اعتکاف فرماتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی دوری فرما دیتے ہیں۔ تو کس قدر اللہ رب العزت نے بندوں پر انعام فرمایا ہے۔ اگر ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے، جو 10 دن کا اعتکاف کرے گا آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا کیا اجر و ثواب ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو بھی باہر لوگ نیک اعمال کرتے ہیں اس کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر باہر لوگ جو ہیں لوگوں کی عیادت کرتے ہیں، جنازے میں جاتے ہیں، غرباء کی مدد کرتے ہیں، علماء کی مجلس میں جاتے ہیں، لیکن جو شخص اعتکاف کے اندر بیٹھا ہے وہ نہیں جا سکتا۔ نہ جانے کے باوجود بھی اللہ رب العزت اس کو ان تمام اعمال کا ثواب عنایت فرماتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس کے اندر صغیرہ گناہوں کے اندر حدیث کیا ہے کہ وہ معاف ہوتے ہیں، لیکن جب انسان اللہ رب العزت کی چوکھٹ پر اللہ رب العزت کے گھر کے اندر 10 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ رب العزت سے مناجات کرے گا، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے گا، تو اللہ رب العزت سے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے صغیرہ بھی گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے۔ ایک حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والا انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے اللہ رب العزت نے یہ نعمت دی ہے، زندگی کا پتہ نہیں ہے زندگی کے اندر پھر رمضان آئے یا نہ آئے۔ رمضان تو آتے ہی رہتے ہیں، لیکن ہماری زندگی کے اندر دوبارہ یہ آئے یا نہ آئے، تو اس لیے ہمیں جو ہے اس رمضان المبارک کی قدر بھی کرنی چاہیے اور اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اعتکاف کے اندر بیٹھتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ شب قدر کو بھی پا لیتے ہیں، اور شب قدر جو ہے وہ رمضان کی آخری طاق راتوں کے اندر ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص اعتکاف کے اندر بیٹھتا ہے وہ ضرور ان راتوں کو پا لے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جو ہے زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔